نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے، اور اس سے پہلے والا جو فرض رکوع تھا اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اور مکمل نماز سیکھنے کے لیے اس چینل کے اندر نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض مکمل بیان کیے جا رہے ہیں، ضرور سماعت فرمائیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ یہ نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہے، یعنی سجدہ کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سب سے زیادہ دعا کرو۔ یعنی کہ سجدے میں جا کر دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے سجدے میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے فرض نماز کے اندر۔ اس کے لیے جو حدیث پاک میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات ہیں، اس کے مطابق پڑھی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے۔ پہلے قیام والا جو بیان ہوا تھا، قیام فرض، اس کے اندر بھی یہی بتایا ہے کہ اصل قیام کیا ہے، اور یہاں پر جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بتایا تھا کہ اصل سجدہ ہے۔ اگر سجدہ زمین پر کر سکتے ہیں تو پھر تو ان کو زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، یا جیسے وہاں پر تفصیل بیان کی ہے، اگر وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر اب ان کو اشارے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں یا پھر زمین پر بیٹھ کر پڑھیں۔ حدیث پاک کے مطابق سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی زمین پر جم جائے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا، یعنی کہ پیٹ جو ہے قبلہ کی طرف رخ مڑا ہوا ہونا پاؤں کی انگلی کا، یہ کیا ہے، ایک ایک انگلی کا یہ شرط ہے، اور یہ یعنی کہ شرط بھی ہے، اس کو فرض بھی سمجھ لیں۔ اور تین تین انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑا ہوا ہونا مرد کی نماز کے اندر یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو مرد اگر سجدہ کرے گا تو وہ اس طرح کھل کے سجدہ کرے گا، اپنے ہاتھوں کو سجدے کی جگہ پر اتنا دور دور رکھے کہ آسانی کے ساتھ وہ سجدہ کر سکے۔ اگر پانی کان کے اوپر سے گرے تو اس کی پشت پر، ہاتھ کی پشت پر، دونوں پر گرے، اور اپنی نظر سب سے پہلے جب رکوع سے کھڑا ہو کر سجدے میں جائے گا تو سب سے پہلے گھٹنے رکھے، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے، پھر اس کے بعد ناک، اور پھر اس کے بعد پیشانی ٹیک دے، اور ایسی جگہ پر پیشانی ٹکائے جہاں پر اس کی پیشانی دبانے سے مزید دبتی چلی نہ جائے۔ جیسے کہ مساجد کے اندر کارپیٹ اور نیچے اس کے فوم بچھی ہوتی ہے، تو جو ایک لو لیول کی کمزور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کے کوئی ایم بھی ہیں، اس کی اتنے ایم کی ہوتی ہے، تو جو سب سے زیادہ ہائی ہے تو وہ نمازی، کیونکہ مساجد کے جو متولی ہوتے ہیں یا انتظامیہ ہوتی ہے وہ کوئی عالم فاضل ہوتی نہیں ہے، وہ صرف جذبہ یعنی کہ دین کے ساتھ محبت جذبہ، اس کی وجہ سے وہ بہتر سے بہترین کی طرف کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات شرعی معیار سے مطابق وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ مسجد کے اندر جو کارپیٹ اور قالین اور فل سائز کے جو فوم بچھایا جاتا ہے تو وہ دبانے سے مزید دبتا چلا جاتا ہے، پیشانی اس پر ٹکتی نہیں ہے جتنا بھی زور لگایا جائے، تو پھر ایسی جگہ نماز نہیں ہوگی۔ جیسے گدا ہو گیا، فوم ہو گیا، اور ریلوے کی جو سیٹیں ہیں عموماً وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، موٹی وہ ان کے اندر فوم ہوتا ہے، تو اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے سجدے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ زمین پر پیشانی یا سخت جگہ پر پیشانی کا جم جانا ہے، یہ شرط ہے۔ پاؤں کی ایک ایک انگلی کا قبلہ رخ ہونا یہ فرض ہے، اور تین تین انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ قیام والے ہمارا بیان سماعت کر لے، اس کے اندر ساری وضاحت کر دی گئی ہے، بیان کر دی گئی ہے کہ کس طرح مریض کے لیے نماز پڑھنے کی، کرسی پر بیٹھ کر یا اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں، یعنی کہ سجدہ تو یہ مطلقاً فرض ہے، لیکن 2 سجدے، ایک کے بعد دوسرا کرنا واجب ہے، لیکن ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ تو جن مساجد کے اندر خصوصاً سردیوں کے اندر جو قالین بچھائی جاتی ہے اس چیز کا بھی لحاظ کر لیا جائے، اگر وہ ہلکی پھلکی فوم والی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ جیسے کہ دریاں جو صف کی بنی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی یا دھاگے کی، 2 بچھا دی جائیں یا 3 بچھا دی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں بھی نماز جائز ہے۔ لیکن جو فل سائز کی جو نیچے فوم بچھا دی جاتی ہے اس کے لیے البتہ ضرور
مسئلہ ہوگا نماز کی ادائیگی میں، کیونکہ وہ اس تکیے کی طرح یا اس فوم کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کو دبائیں تو پیشانی ٹکتی نہیں ہے، پیشانی زمین پر جمتی نہیں ہے، جبکہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی زمین پر جم جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔